الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو واضح فرمایا، اور جو اس راستے کے رہزن ہیں، ہمارے اس راستے سے ہم کو ہٹانے والے ہیں، ان سے بھی آگاہ و باخبر کر دیا، ان کی تدبیروں کو بھی بتایا، اس بات سے بھی آگاہ فرما دیا کہ اس راستے کے رہزن شیطان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ کچھ گروہ انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کا مقصد زندگی ہی گویا تم کو اس راستے سے ہٹانا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی عالم مفتی کی بات نہیں ہے کہ انسان کی طرف نسبت کر کے نعوذ باللہ اس کی اہمیت کو گھٹایا جا سکے۔ کوئی ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کون فرماتا ہے؟ حق تعالی فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا تم بھی کفر اختیار کرو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات۔ ان کے منہ سے دشمنیاں کھلے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے دل اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان باتوں کو خوب کھول دیا اور واضح کر دیا تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی نشاندہی فرمائی کہ یہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ تو کلام پاک ہی میں دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ فرعون یا اس جیسے بادشاہ نہیں ہیں، قارون اور اس جیسے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، شداد اور اس جیسے عیش کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں،
وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جہاں اس راستے کی نشاندہی فرما دی، وہاں غلط راستوں سے بھی باخبر فرما دیا، جس کی تلاوت ہم ہر نماز میں کرتے اور سنتے ہیں، مگر اس کی روح ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، اور ہم خود بے خبر ہیں، پڑھ رہے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہیے، تم کو دعا مانگنا چاہیے ہم سے کہ ان کے راستے سے بچایا جائے جن پر ہمارا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہود اور نصارہ کے راستے سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، اور میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فرما دیا لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے طریقوں کی پیروی کرو، اس کے سوا کسی چیز سے وہ خوش نہیں ہوں گے، کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ بس ان کے راضی اور خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تتبع ملتہم، کہ تم ان کے طریقے پہ چل پڑو بس۔ اور آپ فرما دیجئے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ ہم کو اللہ نے جو ہدایت دی ہے بس وہی ہدایت ہے۔ یہ جو لفظ کا ترجمہ اس طرح سے میں کر رہا ہوں، جو عربی جاننے والا ہو اس سے پوچھو، اس کو گرامر کی زبان میں حصر کہتے ہیں۔ یہ حصر میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کلمات ہی میں موجود ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو اللہ کی جانب سے دی گئی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اس میں کسی اور سے کچھ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہدایت جیسے اس وقت تھی آج سے 1400 برس پہلے آج بھی ہے اور تا قیام قیامت رہے گی، اس میں کسی اور کا پیوند لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی کا پورا نظام موجود ہے، ہمارے پاس عبادات کے احکام ہیں تو معاملات اور معاشرت کا بھی پورا قانون موجود ہے، باطن کے احکام ہیں تو ظاہر کے بھی احکام ہیں، اخلاق کی تعلیم ہے تو کلچر اور تہذیب بھی ہمارے پاس ہے۔ کوئی چیز ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامل ہدایت ہے اور وہی ہدایت ہے بس۔ اور پھر آپ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور دراصل ہم لوگوں کو تعلیم اور تنبیہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر تم نے اللہ کے پاس سے جو العلم آیا ہے، جو یقینی ہدایت ہے، اللہ کے پاس سے جو وحی آئی ہے، جو یقینی علم ہے، یقینی ہدایت ہے، اس کے آنے کے بعد اگر تم نے کچھ ان کی خواہشات کا لحاظ رکھنا چاہا اور ان کی بھی کچھ پیروی کرنا چاہے، چلو کچھ ان کی بھی مان لیں، کچھ ان کی خواہش کو بھی پورا کر لیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی کام بنانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی مدد سے تم نکل جاؤ گے اور پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے دین کی، یہ دنیا کے اور لوگوں کے مذہب کی طرح مذہب نہیں ہے، یہ کوئی چوں چوں کا مربع نہیں ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس میں دوسروں سے لے لے کر کے کچھ بنانا پڑے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدراس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، توفیق ہوئی تو کبھی اس کے انگریزی ایڈیشن بھی منگاؤں گا انشاءاللہ، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ کون سی دولت اور کون سی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔
کیسا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دینے کے موقف میں ہیں اور دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس کے امتی ہیں جو تمام انسانیت پر جس نے احسان کیا ہے، ہم اس کے امتی ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ وہ جو طریقہ لے کے آیا ہے وہ طریقہ ہم دیں گے، وہ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسی اور سے طریقے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج دشمن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان کی زندگی، جھوٹے ہیں نمبر 1 کے، انصاف کی زندگی، ترقی کی زندگی، مساوات کی زندگی، کہ جس میں انسانوں کے حقوق حاصل رہیں، اس زندگی کو گزارنا ہے تو نعوذ باللہ تمہیں اپنے مذہب کا کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کہہ رہا ہے دشمن، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آزادی کی زندگی، انصاف کی زندگی، ترقی والی زندگی، سکون والی زندگی، عیش و عشرت والا زندگی کا طریقہ اگر تمہیں گزارنا ہے، تم یہ قرآن پکڑے رہو گے، یہ حدیث پکڑے رہو گے، یہ نبی کی سیرت پکڑے رہو گے، تو زمانہ کہاں گیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سمجھو دشمن کی اس بات کو، لیکن دشمن یہ بات کھلے طور پہ نہیں کہتا، پردوں میں چھپا کے کہتا ہے، ملما کر کے کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو وسوسے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ وسوسہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے۔ کھلے طور پہ کہا جائے تو کوئی کیوں مانے گا بھائی، لہٰذا چھپا کے پیش کرو اسے۔ کہو کہ صاحب یہاں افغانستان میں ان لوگوں نے اسلامی قانون نافذ کر کے لوگوں پر بڑا ظلم کیا، اور جیسے ہی یہ بدمعاش پہنچے اور انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑا تقدیر خداوندی سے، ہمارے اعمال کی شامت سے، تو ہم نہیں کہتے، اخبار کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ فحاشی کے اڈے کھل گئے۔ ہم نہیں کہہ رہے، کسی مولوی کی دی ہوئی رپورٹ نہیں ہے جناب، یہ اخبارات کی دی ہوئی رپورٹیں ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا اقتدار قائم کیا تو فحاشی کے اڈے جو بند تھے وہ چالو ہو گئے۔ یہ آزادی، جو جوے خانے بند تھے وہ چالو ہو گئے، گندی فلموں کی نمائش بند تھی وہ چالو ہو گئی۔ یہ ہے ان کی آزادی۔ افغانستان میں ایک مضمون میں صحافیوں نے مضمون لکھا، دشمن کے سپاہی شراب پیے ہوئے تھے نشے میں، اور وہ سپاہی جو افغان سپاہی ان کے ساتھ تھا تو نشے میں اس نے حقیقت اگل دی۔ وہ کہنے لگا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان داڑھی والوں کو مار دیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے؟ نشے میں بول رہا، ایسا نہیں، ہم پہلے تمہارے ہاتھوں ان کو مروائیں گے، پھر تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہ نشے میں بول رہا ہے تم کو کہاں چھوڑیں گے ہم نے تو بوسنیا میں رہنے والے ان مسلمانوں کو جو ہماری طرح کا لباس پہنتے تھے، جینز پہنتے تھے، ہماری طرح داڑھی منڈواتے تھے، بلکہ ہمارے ساتھ خنزیر بھی کھاتے تھے، لیکن چونکہ ان کا مذہب مسلمان تھا ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کو کیا چھوڑے گا؟ تم کو کیا چھوڑے گا؟ بہرحال اس مضمون میں نے پڑھا کہ مضمون نگار نے لکھا کہ جب اس افغان سپاہی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کے اوپر جو غفلت کا یا جو دھوکے کا غبار تھا وہ چھٹ گیا، ان کو بیدار ہوئے یہ، اور پھر اس کے بعد ان سپاہیوں نے ان کے کیمپ سے بھاگ کر اپنا راستہ لیا، اور پھر وہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے جو عدل و انصاف کے حقیقی علم بردار ہیں، جو ظالموں کے دشمن ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ میرے دوستو، اس وقت جو باتیں عرض کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سے وہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ خیر خواہ ہیں، یہ بہی خواہ ہیں،
اور اس وقت میڈیا، یہ بات تو عرض کرتا ہی رہتا ہوں اور بار بار عرض کرنے کی ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنے دوستوں کو بتائیں اور سمجھائیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو دینی ماحول سے دور ہیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمن جو جنگ کر رہا ہے، اس جنگ کا محاذ کسی عراق اور افغانستان میں نہیں ہے، جو اصل جنگ ہے، جو اصل جنگ دشمن کر رہا ہے، اس اصل جنگ کا میدان اس وقت دشمن نے دو چیزوں کو بنایا ہے، ایک تعلیم اور دوسرے میڈیا، ایک تعلیم اور دوسرے میڈیا، دشمن اس کو بنایا۔ مسلمانوں میں کی بھی ایک تعداد وہ ہے جو میڈیا کے اثرات سے متاثر ہو رہی ہے، اور فطری بات ہے، آپ جمعہ میں بھی چند مسجدوں میں کچھ ماشاءاللہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ بیشتر مسجدوں میں تو اخیر وقت تک بھی نہیں آتے۔ جمعہ کے دن جو تھوڑی بہت باتیں، اور وہ بھی ہر جگہ کیسے خدمت کرنے والے ہیں، لوگ علماء ہی کو برا بولتے ہیں، لیکن مساجد کی ویرانی کے ذمہ دار، کہ ان کو اچھے ائمہ اور خطبہ نہیں ملتے اور باصلاحیت لوگ نہیں ملتے، اس کے ذمہ دار علماء نہیں، اس کے ذمہ دار وہ انتظامی کمیٹیاں اور وہ ذمہ داران ہیں جو اپنی انانیت کا سکہ چلانا چاہتے ہیں، جو بخیل و کنجوس ہے نمبر ایک، جو جائیدادوں کو تو ہڑپ کر لیتے ہیں مگر خدمت صحیح کرنا نہیں چاہتے، اور خدمت صرف مال کی نہیں، عزت نہیں دیتے، اپنی چلانا چاہتے ہیں، نوکر بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی غصہ نہیں نکال رہا ہوں، کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ مساجد کے ایسے ذمہ داران جنہوں نے نوکر بنا رکھا ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے باصلاحیت لوگوں کی خدمت کے راستے، کیونکہ باصلاحیت آدمی ذلت نہیں برداشت کرتا۔ مسجدوں کو برباد کرنے والے یہ ہیں، یہ مسجدوں کو ایسا سجانا چاہتے ہیں جیسے ڈائننگ ہال ہو، مگر آدمی اچھے نہیں رکھنا چاہتے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنی جگہ کیسی باتیں سنائی جاتی ہیں، وہ بھی ایک بات ہے، اور پھر کتنے آتے ہیں وہ دیکھو، اور اس سے ہٹ کر ہماری زندگی کے صبح اور شام ٹی وی کے سامنے گزر رہے ہیں، اور جو اس سے دیکھ رہے ہیں بس اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اس میں دین کے رنگ میں بھی فتنے ہیں۔ عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں، اب اسلامی ٹی وی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کی شریعت کہتی ہے کہ امام کے ساتھ اگر عورتیں نماز میں شریک ہیں پیچھے، تو اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مرد تو بولیں گے سبحان اللہ، اور عورت ہاتھ مارے گی، سبحان اللہ نہیں بولے گی، اور یہاں نعت پڑھی جا رہی، عورتیں نعت پڑھ رہی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سارا وقت اس کے سامنے گزر رہا ہے، تو پھر اس پروپیگنڈے سے کیسے متاثر نہیں ہوں گے؟ بڑی فکر کی ضرورت ہے، بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ وہ جگہیں جہاں پر فوج آئی ہوئی ہے، جہاں قتل و خونریزی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمارے اپنے گھروں کی، وہاں تو مرنے والے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور حالات نے ان کو مسلمان کر دیا، طوفان مغرب نے ان کو تو حالات نے مسلمان بنا دیا، مگر یہاں ہمارے عشرت قدوں کے اندر ہماری نسل دین و ایمان سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل نقصان، وہ تھوڑی نقصان۔ ہمیں اپنے ماحول کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میڈیا مقصد ہی ہے ان کا، اور میڈیا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ہر تھوڑے دن میں ایک فتویٰ، بس ایک عنوان بنا ہے۔ حالانکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن میں علماء میں بھی کوئی اختلاف رائے نہیں، کوئی اختلاف رائے۔ فتویٰ کیا؟ بہت سے فتاوا تو وہ ہیں کہ خالص وہی حکم قرآن میں موجود ہے، تو مفتی کی بات تھوڑی ہے، مفتی نے تو قرآن کا حکم بیان کر دیا۔ اب ایک موضوع بن جائے تاکہ لوگوں کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے۔ اور مفتی کا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی حالات کے اعتبار سے جو حکم ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اس سوال جیسا ہوتا ہے ویسا بیان کرتا ہے۔ ایک شخص سوال لے کے جاتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے جائیداد گفٹ کر دی اور قبضہ بھی دے دیا، میرا قبضہ ہے اس پہ، تو مفتی نے کہا صاحب یہ گفٹ ہو گیا پورا،
اس میں یہ ترکے میں نہیں آئے گا۔ دوسرا گروپ گیا، اس نے کہا کہ صاحب جائیداد اس کے باپ نے اس کو گفٹ کر دی تھی، رجسٹری کرا دی تھی، مگر قبضہ نہیں دیا تھا زندگی میں۔ مفتی نے کہا ترکے میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ جاہل ہوٹلوں میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، دیکھو یہ انہیں بولا، ارے بھائی ان کی کیا غلطی ہے؟ ایک سوال میں تم نے کہا قبضہ دے دیا، دوسرے میں کہا قبضہ نہیں دیا، تو سوال جیسا تھا جواب بدل گیا۔ مفتی کا کیا قصور ہے؟ جو بے پردگی بے حیائی کے خلاف فتاوی آ رہے ہیں وہ تو قرآن مجید میں احکام موجود ہیں، کس کو بولو گے؟ مفتی کو بولو گے کہ قرآن کو بولو گے؟ کیا قرآن بے پردگی اور بے حیائی کی اجازت دیتا ہے؟ اس وقت تو ہمارے ملک کے وہ ہندو جو بڑے اپنے مذہب میں تشدد رکھتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس گندگی کے سیلاب سے۔ اور پھر اور چیزیں بعض وقت لوگ خواہ مخواہ موضوع بنا لیتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہمارے شہر کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بھئی جمعہ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، منع ہے، ناجائز کا فتویٰ دے دیا۔ اب لوگ پریشان، بھائی لوگوں نے مجھ سے بھی فون کیا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی جہاں پر حالات ایسے ہیں کہ وہاں جانے میں جان کا خطرہ ہے، گولیاں چل جائیں گی، ویسی صورتحال ہے، وہاں فتویٰ بجا ہے، وہاں جانے کا حکم نہیں۔ جہاں وہ صورتحال نہیں ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں نماز پڑھیے آپ۔ جہاں ایسی صورتحال ہے کہ آپ جائیں گے تو ادھر سے وہ گولیاں چلا دیں گے، آپ کی جانیں چلی جائیں گی، تو جمعہ نہیں ہے واجب، آپ پہ ظہر پڑھیے گھر میں مسئلہ۔ تو مسئلہ اصل میں یہ نہیں کہ جمعہ ناجائز ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اپنی جان کو بچانا ہے، اس صورتحال میں یہ حکم ہے۔ اب موضوع بنائے ہوئے ایسے ہی بعض علاقوں میں گائے کاٹنے پر، یہاں فساد میں اتنی گڑبڑ نہیں ہوتی جتنی کاٹنے پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم یو پی میں زیر تعلیم تھے، 6 سال رہے وہاں، تو بعض وقت کسی گاؤں سے ایک آدمی کنستر یعنی جو تیل کا ڈبہ ہوتا ہے ایسے ڈبے میں بہت چھپا کے گائے کا گوشت لاتا۔ حیدرآباد کے لوگوں کو تصور نہیں ہے اس کا، بہت چھپا کے لاتا اور بہت چھپا کے مسلمان گاؤں میں بیچ دیتا۔ باقی سب بھینسیں کھل کے کٹیں گے لیکن گائے نہیں کٹ سکتی وہاں۔ اگر وہاں کہیں گائے کٹ گئی تو فوری گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی تم مت کھاؤ، یہ دوسری چیزوں پہ اکتفا کر لو، جہاں اس کے کھانے کے نتیجے میں قتل و قتال اور جان جانے کی نوبت آتی ہے۔ اب اس کو لے کے کچھ جاہل اچھل پڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صاحب انہوں نے حلال چیز کو حرام کر دی۔ ارے بھائی انہوں فرض جمعہ کو حرام کرے کیا؟ فرض جمعہ کو حرام نہیں کیے، وہ صورتحال کا حکم بتایا۔ ایسے ہی انہوں نے حلال کو حرام نہیں کیا، صورتحال میں مسئلہ بتایا۔ تو کبھی مختلف داخلی مسائل ہیں، کبھی کچھ اور چیزیں ہیں۔ غرض یہ کہ اس وقت میڈیا خاص طور پر موضوع بنائے ہوئے ہے اور اس کا مقصد دین سے بدظن کرنا اور علماء سے امت کو دور کرنا ہے۔ بہت باخبر رہیے، بہت ہوشیار رہیے، دوست دشمن کو پہچانیے، اور اپنی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی گناہ ہیں تو کم سے کم نادم ہو کے توبہ استغفار کرتے رہیے، مگر دین کی اس دولت کو تھامے رہیے اور اپنی اولاد کو اس کا وارث بنائیے، ورنہ خدا نہ خواستہ دنیا آخرت دونوں کی بربادی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم صحیح سمجھ اللہ نصیب فرمائے، حالات کا احساس و ادراک نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔